السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ نے تختی نمبر 6 جو ہے وہ آدھی یاد کر لی ہوگی۔ باقی ہم آج پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غین زبر غ، با زبر با، را زبر را، تا دو پیش تن، غبراتن، فا زبر فا، عین زبر ع، لام زبر لا، فعل، قاف زبر ق، تا زبر تا، را زبر غا، تا دو پیش تن، قطراتن، قاف پیش قو، تا زیر تی، لام زبر لا، قتیلا، قاف زبر قا، دال زبر دا، را زبر غا، قادرا، قاف پیش قو، را زیر ری، حمزہ زبر ا، قوری ا۔ را کے نیچے جب زیر آ جاتا ہے تو وہ باریک پڑھا جاتا ہے، ویسے را موٹے حروف میں شامل ہے، لیکن جب اس کے نیچے زیر آئے تو اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ قوری ا، قاف زبر قا، سین زبر سا، میم دو پیش من، قاسمن، کاف زبر کا، با زبر با، دال دو زیر دن، کبدن، کاف پیش کو، تا پیش تو، با دو پیش بن، کتبن، کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، کاسبا، کاف زبر کا، فا زبر فا، را زبر غا، کافرا، کاف پیش کو، فا پیش فو، واو الف دو زبر ون، کفون، لام پیش لو، با زبر با، دال الف دو زبر دن، لبدن، لام پیش لو، میم زبر ما، زا زبر زا، تا دو زیر تن، لمزتن، لام زبر لا، ہا زبر ہا، با دو زیر بن، لہبن، میم زبر ما، سین زبر سا، دال دو زیر دن، مسدن، نون زبر نا، خا زیر خی، را زبر را، تا دو زبر تن، نخیراتن، واو زبر وا، جیم زبر جا، دال زبر دا، واجدا، واو زبر وا، سین زبر سا، قاف زبر قا، وسقا، واو زبر وا، قاف زبر قا، با زبر با، وقابا، واو زبر وا، لام زبر لا، دال زبر دا، والادا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، با زبر با، وہابا، ہا پیش ہو، میم زبر ما، زا زبر زا، تا دو زیر تن، ہمزتن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن۔ تختی نمبر 6 مشق، حرکات و تنوین ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ ہاف ہم نے پہلے پڑھی تھی اور ہاف ہم نے اب پڑھ لی ہے۔ اس کو دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ اس کا نام ہے مشق، حرکات و تنوین۔ حرکات کا مطلب ہے ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش۔ تنوین کا مطلب ہے دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ حرکات ہم نے چوتھی تختی میں پڑھا ہے اور تنوین ہم نے 5ویں میں پڑھا ہے۔ اگر آپ نے چوتھی اور 5ویں تختی کو اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا اور سیکھا ہوگا تو ہی آپ اس تختی کو سیکھ سکیں گے اور انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ آپ نے حرکات کو اور تنوین کو کس طرح ادا کرنا ہے اور غنہ کس طرح کرنا ہے اور حرکات میں الفاظ کو لمبا کرنا ہے یا نہیں۔
تو آپ کو ضرورت ہے پچھلی تختیوں کو سیکھنے کی اچھے طریقے سے، اس کے بعد ہی آپ یہ والی تختی یاد کر سکیں گے، چونکہ اس میں الفاظ زیادہ ہیں، لفظ، اور ان کو ہجے کرنے کے طریقے سکھائے گئے ہیں، کس طرح ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملا کر پڑھنا ہے۔ اس لیے آگے جیسے جیسے ہم جاتے جائیں گے قاعدے میں، تو ہم سیکھیں گے کہ ہم پوری آیت کو کیسے پڑھ سکتے ہیں اور ایک لفظ کی ہم ہجے کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پچھلا اچھے طریقے سے پڑھیں، پھر ہی آگے ہم پڑھ سکیں گے۔ جزاک اللہ۔